اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ قیامت کے دن سب سے زیادہ انسان کے اعمال میں کون سا عمل کا وزن زیادہ ہوگا؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اخلاق کا وزن تمام اعمال میں بھاری ہوگا۔ قیامت کے دن مومن بندے کے میزان عمل میں کوئی چیز اچھے اخلاق سے زیادہ باوزن نہیں ہوگی۔ سب سے زیادہ وزن جو ہوگا وہ ہمارے اخلاق کا ہوگا قیامت کے دن میزان کے اندر۔ اس لیے ہم اچھے اخلاق اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کریں۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ وہ کون سی چیز ہے جو زیادہ تر لوگوں کو جنت میں لے جائے گی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کا تقوی اور عمدہ اخلاق، اللہ کا ڈر اور اچھے اخلاق، یہی چیزیں انسان کو زیادہ تر جنت میں لے جائیں گی۔ تو ہم اللہ کے حکموں پر چلیں، اللہ کا خوف اپنے اندر پیدا کریں اور اپنے اندر اچھے اخلاق پیدا کرنے کی کوشش کریں۔ میرے بھائیوں، اخلاق بنتا ہے انسان کے حلال کھانے سے۔ اخلاق جو بنیں گے حلال کھانے سے بنیں گے، اور بد اخلاقی آئے گی حرام کھانے سے۔ اس لیے کھانا بھی حلال کھائیں اور اللہ کے احکامات اپنی زندگیوں میں لائیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اختیار کریں، اپنے اندر اچھے اخلاق پیدا کریں۔ پھر سائل نے پوچھا وہ کون سی چیز ہے جو زیادہ تر لوگوں کو جہنم میں لے جائے گی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا منہ یعنی زبان اور شرمگاہ، یہ دو چیزیں انسان کو جہنم میں لے جائیں گی۔ منہ سے انسان بدگوئی، بد کلامی، لڑائی جھگڑا، غیبت، بہتان، حرام خوری کرتا ہے، اور شرمگاہ سے انسان بدکاری و بے حیائی کرتا ہے تو جہنم کا مستحق ہو جاتا ہے۔ وہ جب خدا سے ڈرتا ہے اور اچھے اخلاق کا مظاہرہ کرتا ہے تو اس کا دل اور شخصیت دونوں منور ہوتا ہے اور وہ جنت کا مستحق ہو جاتا ہے۔ ایک انسان ہمیشہ روزہ رکھتا ہے، ہمیشہ نوافل کا اہتمام کرتا ہے، دوسرا شخص جو فرائض پر عمل کرتا ہے مگر اس طرح روزہ اور نوافل کا اہتمام نہیں کرتا، البتہ اچھے اخلاق کا حامل ہے، تو اللہ تعالیٰ اس اخلاق مند کو اس عابد و زاہد کا مرتبہ عطا کر دیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن اپنے اچھے اخلاق کی وجہ سے تہجد گزار روزے دار کا مرتبہ حاصل کر لیتا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، دینداری کے ساتھ اچھے اخلاق بھی اپنے اندر پیدا کریں۔ اخلاق ہی تو تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو آپ نے غیروں کو اپنا لیا، غیر آپ کے ہو گئے۔ اخلاق کے ذریعے سے دوسرے لوگ آپ کے بنتے چلے جائیں گے، اور بد اخلاقی کے ذریعے سے آپ کے اپنے لوگ بھی آپ سے دور ہو جائیں گے۔ اس لیے ہم اپنے اخلاق کو بلند کرنے کی کوشش کریں، اچھے اخلاق اپنے اندر پیدا کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سوال کیا گیا تھا کہ آپ کے اخلاق کیسے تھے؟ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا تھا تم نے قرآن نہیں پڑھا، جو قرآن ہے وہی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق ہیں۔ یعنی جتنا مقدس اللہ کا کلام ہے اتنا ہی مقدس حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق ہیں۔ اسی طرح امت کو بھی
اخلاق کو بلند کرنا چاہیے. اخلاق سے لوگوں کے دلوں کو جیتا جا سکتا ہے. اللہ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائیں، اچھے اخلاق نصیب فرمائیں.